ناظرین کرام، قطر میں جاری غزہ جنگ بندی مذاکرات ناکام ہو چکے ہیں۔ قطر کے وزیر اعظم اور وزیر خارجہ محمد بن عبد الرحمن الثانی کا تازہ بیان آیا ہے، جس میں انہوں نے کہا کہ دونوں فریقین کے درمیان ایک شدید اختلاف موجود ہے اور جو اختلاف ہے اس کو ہم ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن وہ ختم نہیں ہو رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اب تک ہمارا ہدف یہی ہے کہ غزہ کی جنگ بند ہو جائے، اور یہ ڈپلومیٹک طریقوں سے بند ہو سکتی ہے، ڈپلومیسی سے بند ہو سکتی ہے اور سفارتکاری سے بند ہو سکتی ہے۔ اور جب ہم نے امریکی یرغمالی غزہ سے رہا کروایا تو اس وقت امید تھی کہ یہ جنگ بند ہو جائے گی، معاملات حل ہو جائیں گے، لیکن وہ ہو نہیں سکا ہے۔ قطر کے وزیر خارجہ اور وزیر اعظم محمد بن عبد الرحمن الثانی نے کہا کہ ایدان الیگزینڈر جو امریکی قیدی تھا جو غزہ سے رہا ہوا، اس کے بعد توقعات تھیں کہ اسرائیل غزہ میں امدادی سامان بھی داخل کرنے کی اجازت دے گا، لیکن اسرائیل نے غزہ میں امدادی سامان اس طرح سے داخل کرنے نہیں دیا ہے۔ اب بھی ہم یہی کہتے ہیں کہ دونوں فریقین میں جو تناؤ ہے، اور یعنی حماس اور اسرائیل کی حکومت کے بیچ، اس کو ہم دور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور دونوں کے درمیان جو ڈیڈ لاک ہے یہ ختم کروانے کے لیے قطر اپنی کوششیں جاری رکھے گا۔ یہ قطر کے وزیر اعظم وزیر خارجہ کا تازہ ترین بیان ہے۔ دوسری طرف امریکی بلی تھیلے سے باہر آ گئی ہے۔ جی ہاں، امریکہ نے اپنا اصل رنگ دکھانا شروع کر دیا ہے۔ یہ خبر ہے اس وقت میرے سامنے جو اسرائیل کے مشہور اخبار دی یروشلم پوسٹ میں نشر ہوئی ہے۔ اسرائیل کا مشہور اخبار اور میڈیا نیٹ ورک ہے دی یروشلم پوسٹ، اس کی یہ خبر ہے، ذرا عنوان دیکھ لیجیے آپ کہ ایول ول ناٹ ٹریمف، وٹکوف پلیجز ایکشن اگینسٹ حماس، ایران کالز فار یونٹی۔ کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا جو نمائندہ خصوصی برائے مشرق وسطیٰ ہے اسٹیو وٹکوف، اس نے کہا کہ برائی کبھی بھی ختم نہیں ہو سکتی ہے، اس لیے ایکشن لینا ہی ہوگا اور اس کے بغیر کچھ نہیں ہوگا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا جو نمائندہ خصوصی برائے مشرق وسطیٰ ہے، جو ایران اور امریکہ کے درمیان جنگ بندی کے مذاکرات کو بھی لیڈ کر رہا ہے، اور جو غزہ اور اسرائیل کے درمیان حالیہ دوحہ میں ہونے والی بات چیت کے مرحلے میں بھی شامل تھا، اور جس نے امریکی قیدی ایدان الیگزینڈر کو بھی رہا کروایا، اس کی یہ سٹیٹمنٹ ہے کہ حماس کو صرف اور صرف ایکشن یعنی کارروائیوں کے ذریعے سے ہی شکست دی جا سکتی ہے، ورنہ حماس جیسی برائی کو اس طرح سے ختم نہیں کیا جا سکتا ہے۔ یہ امریکی صدر کے نمائندہ خصوصی برائے مشرق وسطیٰ کا تازہ ترین بیان ہے، جس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کسی بھی طرح سے کوئی ڈیل نہیں ہونے جا رہی ہے، اور کسی بھی طرح سے امریکہ اور اسرائیل میں کوئی اختلافات نہیں ہیں۔ اگرچہ کل واشنگٹن پوسٹ نے یہ خبر لگائی تھی کہ امریکی صدر ٹرمپ نے دھمکی دی ہے کہ اگر اسرائیل نے غزہ کی جنگ بند نہ کی تو پھر امریکہ اسرائیل کو تنہا چھوڑ دے گا، لیکن اب تک کی جو عملی چیزیں ہیں وہ ٹرمپ کی اسرائیل ہی کے ساتھ ہیں۔ اب ٹرمپ نے کل اپنے تازہ بیان میں کہا کہ میں نے مشرق وسطیٰ سے $5 ٹریلین کی رقم اکٹھی کی ہے، جو کوئی بری بات نہیں ہے، بہت اچھی بات ہے۔ ٹرمپ عرب ملکوں سے پیسے لے رہا ہے، سعودی عرب سے پیسے لے رہا ہے، UAE سے پیسے لے رہا ہے، قطر سے پیسے لے رہا ہے، اور پھر ٹرمپ اسلحہ اسرائیل کو دے رہا ہے، اسرائیل کی حمایت اور مدد کر رہا ہے۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے آج ایک بیان دیا کہ امریکی صدر ٹرمپ آدھا دن جنگیں بند کروانے کے بارے میں سوچتے رہتے ہیں۔ جو رشیا یوکرین کی جنگ ہے اس کو ختم کروانے کے لیے وہ کوششیں کر رہے ہیں، اور غزہ اور اسرائیل کی جنگ کو روکنے کے لیے کوششیں کر رہے ہیں۔ وہ بم بنا کر دنیا میں تباہی کے لیے نہیں آئے ہیں، بلکہ وہ بموں کو گرانے سے روکنے کے لیے، امن کے لیے اور خوشحالی کے لیے کام کر رہے ہیں۔ یہ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کا تازہ بیان ہے۔ لیکن ناظرین اکرام، ٹرمپ نے وعدے کے مطابق نہ تو ابھی تک غزہ میں امدادی سامان مکمل طور پر کھلوایا ہے۔ اب غزہ میں جو امدادی سامان کے پہلے دن 5 ٹرک گئے، وہ 1000 بندوں کو بھی کافی نہیں ہے، اور آج خبر آئی ہے کہ 100 ٹرک کم سے کم غزہ میں امدادی سامان کے جانے کی اجازت دی جا رہی ہے، لیکن 100 ٹرک بھی غزہ کے لوگوں کے لیے کافی نہیں ہیں۔ 600 سے 1000 کے درمیان ٹرک یومیہ غزہ میں امدادی سامان کے داخل ہوں گے تو غزہ کے لوگوں کی ضرورت پوری ہو سکتی ہے، یہ غزہ کے اندر سے لوگ کہہ رہے ہیں۔ بہرحال اب معاملہ یہ ہے کہ اسرائیل کی غزہ میں کارروائیاں بڑھ چکی ہیں۔ اسرائیل کی آج بھی تازہ ترین جو اسرائیلی فوج کی طرف سے سٹیٹمنٹ ہے میرے سامنے موجود ہے کہ پچھلے 24 گھنٹوں میں اسرائیلی فوج نے 100 سے زائد حماس کے ٹھکانے ٹارگٹ کرنے کا اعلان کیا ہے، اور کہا ہے کہ ہماری کارروائیوں میں حماس کے لوگ مارے جا رہے ہیں اور ہماری فوجیں آگے بڑھ رہی ہیں اور ہم کامیاب ہو رہے ہیں۔ اسرائیلی فوج نے 2 دن قبل ایک نیا فوجی آپریشن لانچ کیا ہے، اور اس فوجی آپریشن کے تحت ان کا کہنا ہے کہ ہم حماس پر پریشر ڈالیں گے، وہ ہمارے سامنے جھکیں گے اور ہمارے یرغمالیوں کو رہا کریں گے اور ہماری بات اور ہماری شرائط مانیں گے۔ لیکن اسرائیلی فوج جیسے جیسے غزہ میں داخل ہو رہی ہے ویسے ویسے نقصانات کے امکانات بھی بڑھ رہے ہیں۔ آج کی خبر ہے اسرائیل کا ایک سابق
فوجی جنرل ہے، اس نے اسرائیلی اخبار معارف کو انٹرویو میں یہ بات کہی ہے کہ جتنی زیادہ دیر اسرائیلی فوجیں غزہ میں رہیں گی اتنا ہی ہمارے فوجیوں کی ہلاکتوں کے امکانات بڑھیں گے اور ہمارے فوجی حماس کے اوپر فتح کے بغیر وہ پریشان ہوں گے، زخمی ہوں گے، اس لیے ضروری ہے کہ ہم اپنی فوجیں غزہ سے نکال لیں۔ یہ اسرائیلی سابق فوجی جنرل یتسحاق بریک کا معارف کو انٹرویو ہے جو آج نشر ہوا ہے۔ آج کی تازہ ترین ایک اور خبر یہ بھی آئی ہے ناظرین کرام کہ اسرائیل نے اعلان کیا ہے کہ غزہ میں ان کا ایک فوجی کمانڈر لڑائی کے دوران مارا گیا ہے، جو اسرائیل کے ایک مشہور مذہبی پیشوا ربی کا بیٹا تھا جو غزہ کی لڑائی میں مارا گیا ہے۔ ناظرین کرام، اسرائیل کا ایک موجودہ سیاسی شخص ہے، موشے فغلین اس کا نام ہے، اس نے کہا کہ غزہ کا ہر بچہ، چاہے وہ اب چھوٹا بچہ ہے، نومولود ہے، وہ ہمارا دشمن ہے، کیونکہ جب اس کو دودھ دیا جائے گا تو کل کو 15 سال کے بعد وہ ہمیں آ کر ہمارے بچوں کو نقصان پہنچائے گا، اس لیے ہمیں فوری طور پر پورے غزہ پر قبضہ کرنا چاہیے تاکہ کوئی بچہ وہاں نہ رہے، تب تک کوئی کامیابی نہیں ہوگی جب تک کہ ہمارا پورا غزہ پر قبضہ نہ ہو جائے۔ یہ جو بیان ہے یہ اسرائیل کے ایک سیاسی شخص کا نہیں ہے، یہی بیان اسرائیل کے صہیونی وزیر قومی سلامتی ایتمار بن غفیر کا ہے، اور یہی بیان اسرائیل کے وزیر خزانہ سموترش کا ہے، جس پر اسرائیل کے اندر شدید رد عمل ظاہر کیا گیا ہے۔ اب دیکھا جائے تو غزہ کے اندر حالات بہت خراب ہیں، 20 لاکھ لوگ، ان کی زندگیاں خطرے میں ہیں، اور پھر ناظرین کرام جو اسرائیل کی طرف سے خان یونس علاقے کو خالی کرایا گیا، اور اسرائیل کی طرف سے رپورٹ کے مطابق آج بھی میرے سامنے ایک تازہ ترین ابھی خبر آئی ہے کہ جو مصر کے ساتھ جڑا ہوا بارڈر ایریا ہے رفح میں، جہاں پر فیلاڈیلفیا کا علاقہ بھی ہے، وہاں پر غزہ کے لوگوں کو دھکیلا جا رہا ہے، یعنی پورے غزہ سے لوگوں کو اکٹھا کر کے مصر کے ساتھ جڑی ہوئی سرحد پر بھیجا جا رہا ہے تاکہ وہاں یہ لوگ جمع ہوں، اور وہاں امریکی ایک کمپنی ہے جو ہیومینیٹیرین ایڈ کو تقسیم کرے، یعنی امریکہ کی طرف سے لوگ بھیجے گئے ہیں جو غزہ میں امدادی سامان تقسیم کرنے کے ذمہ دار ہیں۔ اب اسرائیل کا ہدف کیا ہے کہ غزہ سے سارے لوگوں کو نکال کر ایک جگہ پر اکٹھا کر دیا جائے اور یوں ان کے لیے کارروائیاں کرنا آسان ہوگا۔ پھر ظاہر ہے جو مصر کے ساتھ جڑا ہوا بارڈر ایریا ہے وہاں پر 20 لاکھ لوگ نہیں سما سکتے ہیں، اور یہ ایک پوری پلاننگ کے تحت ہے کہ 20 لاکھ لوگ جب ایک جگہ میں جمع ہوں گے ان کے لیے مشکلات ہوں گی، پریشانیاں ہوں گی، تو وہ سرحد کی طرف بھاگیں گے، تو مصر کے ساتھ جڑی ہوئی جو سرحد ہے، دیوار ہے، اس کو لوگ توڑنے کی کوشش کریں گے، تو یوں جو غزہ سے لوگوں کو نکالنے کا عمل ہے، معاملہ ہے، وہ یوں پورا ہو جائے گا، اور مصر کے اوپر جب پریشر آئے گا تو لوگ مصر کی طرف خود بخود جائیں گے، اور غزہ سے لوگوں کی جو فورس ڈسپلیسمنٹ ہے وہ پوری ہو جائے گی۔ اس کے علاوہ خبریں یہ بھی آ رہی ہیں کہ اسرائیلی فوج کا ایک پلان یہ ہے کہ غزہ سے لوگوں کو بسوں کے ذریعے سے بھر کر اردن بھیج دیا جائے۔ غزہ سے لوگوں کو نکالنا یہ امریکی صدر ٹرمپ کا بھی پلان ہے۔ امریکی صدر ٹرمپ کہہ چکا ہے کہ غزہ رہنے کے قابل نہیں ہے، غزہ ایک فری زون ہونا چاہیے، اور غزہ کو امریکہ آن کرنا چاہتا ہے، غزہ کے لوگوں کو خوشحال کرنے کے لیے ارد گرد کے ملکوں میں بھیجنا چاہتا ہے۔ ابھی کچھ دن پہلے لیبیا بھیجنے کی بھی خبر آئی تھی، تو اب عملاً امریکی صدر ٹرمپ کا جو پلان ہے وہ گویا غزہ میں شروع ہو چکا ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے جو غزہ کے اندر، غزہ کے حوالے سے قطر کے اندر سٹیٹمنٹ دی تھی اور باقی جگہوں پر جو سٹیٹمنٹ دی تھی، اس کا کیا مطلب ہے؟ یعنی امریکی صدر ٹرمپ نے کہا تھا کہ اگلے 15 دنوں میں حالات بڑے اچھے ہو جائیں گے، غزہ کے اندر حالات بہت خراب ہے، وہاں بھوک ہے اور انسانی المیہ ہے، اور ہم وہاں پر غزہ میں جو حالات ہیں ان کو بہتر کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو کیا یہ ٹرمپ کا محض دھوکے پر مبنی بیان تھا؟ کیا یہ ٹرمپ نے صرف عرب ملکوں سے جو پیسے لینے کے لیے اور ان سے انویسٹمنٹ لینے کے لیے اور ان کو اپنا اسلحہ بیچنے کے لیے اس طرح کا بیان دیا تھا؟ تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں جن سے آپ کو امریکی کردار کھل کر پتہ چل جاتا ہے، اور یہ وہ ساری چیزیں ہیں جن سے آپ کو حالیہ غزہ اور اسرائیل کی جنگ کا پورا جو مدعا ہے، پورا جو موقف ہے وہ سمجھ آ سکتا ہے۔ یہاں پر ایک بات سمجھیں کہ عالمی سطح پر، یعنی یورپ کے اندر، اگرچہ امریکہ کے اندر یہ مسائل ہیں کہ امریکی حکومت جو ہے وہ اسرائیل کی طرفداری سے الگ نہیں ہو پا رہی ہے، لیکن یورپین ملکوں میں جیسے کینیڈا ہے، جیسے فرانس ہے، جیسے جرمنی ہے اور جیسے یو کے ہے، ان کی طرف سے سٹیٹمنٹس آئی ہیں۔ یہاں تک کہ برطانیہ کے اندر بچوں کی حفاظت یا بچوں کو بچانے والا ایک ادارہ ہے، اس نے کہا ہے کہ برطانیہ پر لازم ہے کہ وہ غزہ کے بچوں کو بچائے، اور اس کے لیے اسرائیل کا جو اسلحہ ہے وہ بھیجنا بند کر دے، یا اسرائیل کے ساتھ جو تجارتی معاشی تعلقات ہیں ان کو ختم کر دے۔ اسرائیل کے اندر بھی احتجاج ہو رہا ہے، اسرائیل کی جو عوام احتجاج کر رہی ہیں وہ نیتن یاہو سے مسلسل استعفے کا بھی مطالبہ کر رہی ہیں اور غزہ کی جنگ کو روکنے کا بھی مطالبہ کر رہی ہے، کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ جو اسرائیلی ہوسٹیجز ہیں، یرغمالی ہیں، قیدی ہیں، ان کا رہا کروانا اتنا آسان نہیں ہے۔ جنگ کے ذریعے سے، جنگی کارروائیوں سے اسرائیلی جو یرغمالی ہیں غزہ میں، ان کی زندگیاں اور خطرے میں ہوں گی۔